بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ پاک و پر منزہ ہے وہ پروردگار کہ جس کے نام کی برکت سے ہم اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ ہمارے آنکھوں کے خفیہ گوشوں کی حرکتوں سے بھی واقف ہے اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ ہمارے ارادوں کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے اور ہمارے مقاصد پر ہم سے زیادہ نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد تعریف ہے اور سلام ہے اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان پر کہ جن کے نام سے ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے، ہمارے دل مطمئن اور سرور پاتے ہیں، اور جن کی موجودگی ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے، ہر چند کے ہمارے اعمال اس قابل نہ ہوں۔ اس کے بعد سلام ہے آپ کی پاک آل علیہ السلام پر کہ جنہوں نے آپ کی سنت کی ترویج کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے بعد سلام ہے اور تعریف ہے آپ کی پاک ازدواج پر جو گھر سے آپ کے لیے ڈھارس بنی اور جنہوں نے اپنے مال سے اور اپنے اعمال سے اور اپنے قول سے آپ کے پیغام کو نہ صرف آگے پہنچایا بلکہ اس کی ترویج بھی کی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نسبت ہے، وہ قربت ہے جو ہمیں نہیں۔ اس کے بعد سلام و درود ہو آپ پر جو آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس پہ سوال کر رہے ہیں، ہر چند کے اس میں کچھ لوگ گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن معاف ہے، میری طرف سے معاف ہے۔ آپ پر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما چکے تو اس سے درخواست ہے کہ اپنی عنایات اور اپنی سلامتی مجھ پر اور میرے خاندان اور میری آل پر بھی رحمت فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتاتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے یہ تو بتایا تھا کہ ہم وقت میں آگے اور پیچھے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں ان کے رائیول نیل بوہر نہ تو اس تھیوری پہ اس طرح یقین کرتے تھے اور نہ وہ اس تھیوری کو اس طرح سے تسلیم کرتے تھے۔ ان کی بحثوں کے دوران زبانی طور پر آئنسٹائن اس بات پر تو قائل ہو گئے کہ ہم وقت میں صرف ایک سمت یعنی مستقبل کی جانب ہی بڑھ سکتے ہیں، ماضی کی جانب نہیں بڑھ سکتے، واپس نہیں جا سکتے۔ آئنسٹائن کا اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم مشین میں یا وقت میں واپس جانے کا راستہ بہرحال روکنا ہوگا، اس لیے بلکہ راستہ اس لیے بھی روکنا ہوگا کہ کوئی ولولہ انگیز سائنسدان وقت میں واپس جا کر وقت کے دھاروں کو تبدیل کرنے کی ایڈونچر نہ کرے۔ لیکن جو ٹائم مشین ہمارے پاس ہے، جو وقت میں واپس جانے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے، اس میں ہم اس ولولہ انگیزی کا بھرپور استعمال روزانہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس وقت میں واپس جانے کی مشین تاریخ ہے، ہسٹری کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے ہم کسی بھی زمانے میں، کسی بھی سال میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی قوم میں
لینڈ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، اس کو کھنگال سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم مشین میں یا ہمارے پاس جو یہ کسوٹی ہے یا ہمارے پاس جو یہ لیبارٹری ہے، اس میں ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی اس مشین میں نہیں ہے، وہ خرابی ہم میں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم تاریخ کے دھاروں میں واپس جا کر تاریخ بدلنے کی بھرپور کوشش روزانہ کرتے ہیں، اپنے عقائد میں کرتے ہیں، اپنے ایمان میں کرتے ہیں، اپنے رسومات میں کرتے ہیں، اور حد یہ کہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جو خرابی میں نے کہا کہ اس ٹائم مشین میں یا اس لیبارٹری میں ہے، وہ یہ ہے کہ ان لائکلی آف سائنس، یعنی سائنس کے برعکس، بالکل برعکس، سائنسی لیبارٹری کے بالکل برعکس، یہاں یہ ممکن ہے کہ ہم نتائج کو اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر سکیں، اپنی مرضی سے نتائج کو اخذ بھی کریں اور پھر اس نتائج کو اعلان بھی کریں۔ یہ ممکن ہے اس لیبارٹری میں، اور یہی وہ خرابی ہے جس کی طرف میں نے ابھی نشاندہی کی کہ اس مشین میں، اس لیبارٹری میں یہ ایک دقت بہرحال موجود ہے۔ ہم آج گزشتہ کی تاریخ تو نہیں لکھ سکتے جیسا میں نے ذکر کیا، لیکن ہم یہ بہرحال ضرور کر سکتے ہیں کہ پرانی تاریخ ورق گردانی کرتے ہوئے، پرانی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے صرف وہ حصے اٹھائیں یا صرف وہ باتیں چنیں جو ہمیں پسند ہو یا جو ہمارے مروجہ عقیدے کے مطابق ہو۔ یہ غیر سائنسی طریقہ ہوگا، یہ اس لیبارٹری کا بھی استحصال ہوگا، اور خود آپ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ اور یہ ہم کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور صرف مجالس میں نہیں کرتے، مسلمانوں کے تو تمام فرقوں میں ہم یہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام مذاہب میں ایسا کرتے ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے ایسا کرتے ہیں، اور کچھ ریسرچ اسکالرز، ریسرچ پیپل جو اپنے آپ کو سو کالڈ ریسرچر کہتے ہیں، وہ بھی یہ حرکت بدرجہ عدم اور جان بوجھ کر اور سوچتے سمجھتے مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ میری ان باتوں سے ایک سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات طے ہو گئی، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ پری ڈیسٹینیٹڈ واقعہ نہیں تھا، اور امام حسین علیہ السلام ایک آزاد فرد تھے اور وہ اپنی مرضی سے راستہ چن سکتے تھے، یا انہوں نے اپنی مرضی سے راستہ چنا، اور اگر اپنی مرضی سے راستہ چنا تو یہی راستہ کیوں چنا؟ اور ہمیں امام حسین کو، اصل امام حسین کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ میں انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، انہیں ڈگ کرنا پڑے گا۔ لیکن تاریخ اتنی مقدر ہو چکی ہے اور اتنی دقت ہے جو آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے، وہ کیسے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وہ تو صرف سنے گا لوگوں کی بات یا تھوڑی بہت بات پڑھ لے گا کہیں۔ ریسرچ کرنا تو ہر شخص کا کام نہیں ہے، نہ وہ ہر شخص اس طرح ریسرچ کر سکتا۔ اس میں ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے، عموماً دیا جاتا ہے، جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس حقیقت تلاش کرنے کا واحد ذریعہ تاریخ ہے، ماضی کی حقیقت معلوم کرنے کا طریقہ تاریخی ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جن دیگر طریقوں کا ذکر میں نے کل کیا تھا، وہاں ہم ایک بات کر سکتے ہیں، یا میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے اگر آپ کی زندگی میں ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ثبوت کوئی چیز نہیں ہے،
تو پھر تو آپ کسی بھی غیر معقول بات کا راستہ کبھی روک ہی نہیں سکتے. جو آپ تسلیم کریں، جو آپ کا عقیدہ چاہے، جو آپ کا من کرے، جو آپ سوچیں کہ نہیں یہ بات ایسی ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسا کام کریں گے یا ایسی کوئی بات کریں گے. تو پھر تو ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتے، پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس نتیجے تک پہنچنے کے لیے، صحیح جگہ پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک طریقہ کار تو ہونا چاہیے نا. اور وہ طریقہ کار ہمارے پاس ثبوت ہے، دلیل نہیں ہے. دلیل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت بذات خود ایک دلیل ہے، لیکن دلیل میں قطعاً طور پہ منطقی اور فلسفیانہ معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. مثلا دلیل کے ذریعے آج ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ عنبر تاجور جو ہیں وہ بول ہی نہیں رہے، آج اس وقت دن نہیں نکلا ہوا رات ہے، اس وقت رات نہیں ہے اس وقت دن ہے. منطقی طور پر تو آپ یہ ثابت کر دیں گے، دلیل سے تو یہ ثابت ہو سکے گا. ثبوت ایک فرق چیز ہے، ثبوت ایک سائنسی بیہیویئر ہے، ایک سائنسی رویہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ چیزوں کی بڑی چھان پھٹک کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اپنے عقیدے کو بھی چھان پھٹک کرنا پڑے گا. تو جو لوگ اس کو بلیو کرتے ہیں کہ ہاں دیر شوڈ بی سم ایویڈنس، دیر شوڈ بی سم پروف، وہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو نتھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقل ہمارے پاس ایک ایسا معیار ہے کہ جو ہمیں ثبوت کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں ثبوت فراہم کر دیتا ہے. اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گا. نہ میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہوتی، نہ میں یہ کہوں گا کہ عقل کی اتنی اقسام ہیں، عقل سرخ ہے، عقل محض ہے، عقل کل ہے، عقل منطقی ہے، عقل الہی ہے، وحی ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو عقل کی شکلیں ہیں. اب وہ چونکہ عقل پہ بحث نہیں کر رہے اس لیے یہاں پر ہمیں بحث عقل کے اوپر نہیں کرنی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج ہم 2023 میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقل در حقیقت کیا ہے. عقل ہمارے حواس سے چھٹی حص جو نتائج اخذ کرتی ہے، اس اخذ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کو عقل کہتے ہیں. جتنی ہمارے پاس معلومات ہوں گی ہمارے ان حواس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کا. ان حواس سے جتنی بھی معلومات ہم حاصل کر چکے ہیں آج 2023 تک، گزشتہ 5000 سال کی یا 6000 سال کی عقل بھی ہمارے پاس موجود ہے. ارسطو سے یا اس سے پہلے بھی، یا حضرت آدم سے لے کر جہاں تک بھی ہم تاریخ کو سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، فی الحال اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، ہمارے پاس عقل موجود ہے وہاں تک کی بھی. چنانچہ وہ تمام معلومات کی روشنی میں جو نتیجہ ہم اخذ کر رہے ہیں وہ آج ہم کر سکتے ہیں نا. چنانچہ وہ نتیجہ جو ہمارے پاس آیا وہ عقل کہلاتی ہے. اگر آپ کا ایکسپوجر کم ہے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، اگر آپ کا ایکسپوجر کم ہے، اگر آپ لوگوں سے کم ملتے ہیں، اگر آپ کم پڑھتے ہیں، اگر آپ کم ناول پڑھتے ہیں، اگر آپ کم فلمیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کم ٹریول کرتے ہیں، سفر کم کرتے ہیں، مجلسیں کم سنتے ہیں، میلاد میں کم جاتے ہیں، علماء کے پاس کم بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، آپ نے تعلیم بڑی کم حاصل کی ہے، تو یقیناً آپ کے سوچنے کی سطح بھی کم ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ کے حواس، اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت ملتے ہو، تعلیم آپ کی واجبی ہو، لیکن آپ لوگوں سے بہت ملتے ہو، آپ کاروبار کرتے ہو اور آپ روزانہ جو ہے جوڑیا بازار میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر آپ بڑا زبردست اربوں کا کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں روزانہ. میری نسبت وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کاروبار کو، اس لیے کہ وہ وہاں روزانہ ملوث ہیں. میں کتابیں پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا عالم ہوں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی عقل فارغ ہے. جن نتائج پر میں پہنچا ہوں، جن نتائج کو میں نے اخذ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کاروباری نے اس نتیجے کو اسی طرح سے اخذ کیا. یہ وہ تفاوت ہو سکتا ہے، یہ وہ ڈفرنس ہو سکتا ہے عقل میں. ایک شخص جس کا میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، وہ بس ایک عام بیچارہ مزدور ہے، محنت کرتا ہے، اس کی سوچ صرف اسی حد تک ہے اور پریشانی اس کی یہی ہے کہ کس طرح سے کل صبح اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے. گھر سے باہر نکلتا ہے، کام کرنے جاتا ہے، اس کی نہ تعلیم ہے، اس نے نہ کتابیں پڑھی ہیں،
پھر میں کبھی کبھی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا خاندان میں آ کر وہ دیکھ لیتے ہیں. آج کل تو خیر ہر آدمی نے ڈش لگائی ہوئی ہے، فلم تو رات کو دیکھ ہی لیتے ہیں. اس حد تک اس کا ایکسپوجر ہے، محدود ہے. چنانچہ عقل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے نتیجہ اخذ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے. کلی طور پر عقل پر آپ انحصار نہیں کر سکتے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کلی طور پر عقل پر انحصار کیا جا سکتا ہے، عقل حجت ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اخلاقیات کی بحث ہے. وہاں ہم نہیں جا رہے، ہم ایک عمومی سطح تک ہے. وہ بحث بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا، اس لیے اس بحث کو کرنے کا یہاں فائدہ نہیں ہے. ان معلومات کو ہم تک پہنچانے کے لیے عربوں نے، جنہیں مسلمان کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے. عرب اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ جو ہے، مسلمان کا لفظ جو ہے ذرا شدید ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ذرا آرام سے نہیں سوارا جاتا، اور اس کو آج کل کے زمانے میں اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی کیٹیگریز میں کرتے ہیں. بر صغیر کے مسلمان، عربی مسلمان، فارسی مسلمان، مشرق بعید کے مسلمان. عربوں نے جو اولین مسلمان تھے، انہوں نے ان معلومات کو اکٹھا کرنے میں اور ان کا استخراج کرنے میں اور ان کی حقیقت تک پہنچنے میں مارولس کام سر انجام دیا، امیزنگ کام سر انجام دیا. اور اس کام نے انسانی ذہن کو بہت وسعت بخشی ہے. اور آج یورپ میں جو انکویزیشن ہوتی ہے، جو تحقیق ہوتی ہے، وہ بے نہیں انہی اصولوں کے اوپر ہوتی ہے جو عربوں نے دریافت کیے تھے یا عربوں نے ایجاد کیے تھے. ایجاد کہوں تو میں زیادہ اچھا لفظ ہوگا، اس لیے کہ ان سے پہلے یہ والا طریقہ کار اس طرح سے موجود نہیں تھا. اور یہ کام انہوں نے کیا تدوین حدیث میں، حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں، کلیکٹ کرنے میں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک لفظ علم الرجال. رجال جمع ہے رجل کی، رجل کا مطلب ہے مرد. رجل کا مطلب ٹانگ بھی ہے، لیکن وہ کیوں ہے اور کیوں مرد کو کہا جاتا ہے رجل، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن عمومی مرد کو رجل کہنا فی الحال اسی حد تک سمجھیے کہ مرد کو کہا جاتا ہے رجل. علم الرجال ان لوگوں سے اوپر بحث کرتا ہے اور ان کی تحقیق کرتا ہے جنہوں نے یہ حدیثیں اکٹھی کی. اور اس تحقیق میں وہ اس حد تک گئے ہیں کہ آج ہمارے پاس حدیثوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کون سی حدیث کس موقع پر کس نے کس لیے سنائی، کس لیے کہی، کس لیے لکھی گئی اور کس لیے اس کی تدوین ہوئی. مثلا صرف سمجھانے کی حد تک، چونکہ یہ حدیث کا وہ نہیں ہے لیکچر، ایک حدیث کی قسم ہے جو آپ نے سنی ہوگی، تواتر. تواتر کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اس حدیث کو ایک ہی طرح سے بیان کیا جاتا رہا ہو اور مسلسل بیان ہوتی رہی ہو. اس کے بعد دوسری قسم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشہور. مشہور وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو پہلے زمانے میں، شروع کے اولین زمانے میں کم لوگوں نے بیان کی ہو، وہ تواتر میں نہیں آتی ہو، لیکن دوسرے زمانے میں وہ زیادہ عام ہو گئی ہو، لوگوں نے زیادہ سن لیا ہو. آج ہم جانتے ہیں کہ کوئی حدیث مشہور کیوں ہوئی. حسن ہے، ضعیف ہے، حدیثوں کی بہت اقسام ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، اور اس کی پھر اقسام ہے سننے کے حساب سے، سنن کے حساب سے، عنن کے قالا اور مختلف. یعنی فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ادھر ہم نہیں جا رہے. ہم صرف میں صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر مسلمانوں نے یا اولین عربوں نے یا اولین مسلمانوں نے اتنا ٹریمنڈس کام کیا ہے. مثلا آپ نے ایک لفظ اور سنا ہوگا، حدیث کی اسناد. یعنی یہ کن لوگوں نے کہا، یہ اسماء الرجال میں آتا ہے، یہ علم الرجال میں آتا ہے کہ نام، اسماء نام کون ہے، رجال مرد کون ہے جنہوں نے یہ سنائی، ان کے نام کیا ہے. اسماء الرجال یا علم الرجال، پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے.
وہ یہاں پر نہیں رکتا، وہ دیکھتا ہے کہ کس نے سنی اور کس کو سنائی. اس کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں ان تمام لوگوں کو کھنگال دیا کہ وہ کون ہے. الف نے سن کے بے کو سنائی، بے نے جیم کو سنائی، جیم نے دال کو سنائی. اس میں الف کون ہے، بے کون ہے، جیم کون ہے، دال کون ہے، کہاں رہتے تھے، ان کی عمر کیا تھی، الف اور بے کا آپس میں تعلق کیا تھا، کیا ان کا علمی تعلق تھا یا نہیں تھا، اس حد تک بھی بحث ہوئی. کیا ان کا ایج ڈفرنس کتنا تھا، اس پر بھی بحث ہوئی. کیا واقعتاً یہ ہو سکتا تھا کہ الف بے کو یہ والی بات سناتا، اس حد تک عربوں نے اس کے اوپر کام کیا. وہ کہاں رہتے تھے، بے کہاں رہتا تھا، جیم کہاں رہتا تھا، دال کہاں تھا، وہ آپس میں کہاں ملے، کہاں یہ ملاقات ہوئی جب ایک دوسرے کو یہ بات سنائی گئی. اگر یہ بات بغداد میں سنائی گئی تو کیا یہ ممکن تھا کہ بے اور الف کبھی بغداد میں اکٹھے ہوئے ہوں، اس حد تک بھی بحث ہوئی. اور اکٹھے ہوں تو کیا یہ پاسبلٹی تھی کہ اس نے اس وقت کے اندر یہ بات سنا دی ہو، اور کیا یہ بات اگر اس وقت سنائی گئی تو اس سے پہلے کیا کوئی ایسی بات موجود ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہو یا تائید نہ کرتی ہو یا اس کے مخالفت میں ہو. سو وہ ایک ٹریمنڈس کام ہے، وہ حدیثوں کی تدوین کا اور اس کے علم کا. علم الحدیث میں جو انہوں نے اس کی انکوزیشنز کی ہیں یا ان کی تحقیق کی ہے، استخراج کیا ہے، اس کے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، وہ میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہے، ابھی کنفیوژن کی بات ہے اور وہ ہمارا موضوع نہیں. چنانچہ وہ ٹریمنڈس اور بڑا مارولس اور بڑا مہین کام ہے کہ جس میں سے کوئی چیز آرام سے بچ کے نہیں نکل سکتی. اس سے ساتھ سوال پیدا ہوگا، یہ ڈاکٹر صاحب اگر ایسی سچویشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر تو مسلمانوں میں اتنے فرقے ہی نہیں ہونے چاہیے. یہ ضمناً بات ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں. حاشا و کلا، خدا کی قسم ہر عالم کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے. کوئی اس بات سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. جس نے علم الحدیث پڑھا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے اس علم کو حاصل کیا ہے، خدا کی قسم اسے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے. اپنے عقیدے کی بقا کی خاطر، خود اپنی بقا کی خاطر کبھی سچ نہیں بولتے. یہ میں ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہوں، آئی ایم سوری، بے شک کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہوں کہ ان کو سب پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. سو یہ آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ وہ اختلاف صرف اسی وجہ سے ہے جو میں نے ذکر کیا کہ تاریخ میں جا کے آپ نے کہاں لینڈ کرنا ہے، آپ نے وہاں سے کیا ڈیڈکٹ کرنا ہے، اور اس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور اس کے بعد اس اینڈ رزلٹ کو سوسائٹی میں کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. یہی خرابی ہے اس لیبارٹری میں، تاریخ میں. اور اسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم کہیں گے ہمیں بٹوین دا لائنز پڑھنا پڑے گا خود. اب آپ کا سوال ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ سب تو یہ کام نہیں کر سکتے. آف کورس نہیں کر سکتے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں. آپ کا عقیدہ بھلے کوئی بھی ہو، چاہے خواہش پر مبنی ہو، جو کوئی آپ کو انکلوڈنگ می، جو کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، آپ اس سے سوال پوچھیں گے بھائی یہ بتائیے کیسے ہے، ثابت کریں نا کہ یہ بات کیسے ہے. وہ کہ جی فلاں کتاب میں لکھا. اچھا آپ پوچھ سکتے ہیں نا یار وہ کتاب کب لکھی گئی تھی، وہ کتاب کس نے لکھی ہے، ان صاحب کا اپنا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے یہ کتاب کہاں سے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح سے کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھی نا. کتابیں اور حدیثوں کی تدوین تو بہت بعد میں شروع ہوئی. کتابوں کی تدوین، تاریخ کی تدوین بہت بعد میں شروع ہوئی. سو آج اگر کوئی کتاب آپ کو ملتی ہے یا آپ کو ایون میں یعنی 400 سال نکال دیں، 1000 سالہ پرانی کتاب بھی آپ کو اگر کہیں سے دستیاب ہوتی ہے جس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یار یہ ان صاحب کو کیسے پتہ لگا، ان کا سورس کیا تھا یہ بات بتانے کا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ. جب آپ انگور خریدنے جاتے ہیں، خوبانی خریدنے جاتے ہیں، لیپ ٹاپ خریدنے جاتے ہیں، کار خریدنے جاتے ہیں، گھر خریدنے جاتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں نا، پوری انکوائری کرتے ہیں نا.
یہ سائنٹیفک طریقہ ہے. سائنٹیفک طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے ایک ہائپوتھیسس تیار کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام بہت اچھے انسان، یہ ہمارا ہائپوتھیسس. اب امام حسین علیہ السلام اچھے کیسے تھے؟ یار انہوں نے بہت زیادہ خیرات کی. اچھا یار انہوں نے بہت زیادہ خیرات کی، تو کیا ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ خیرات کہاں کہاں کی اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خیرات کی؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا. جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے نا کہ اگر خیرات کی تو کہاں کی اور کون سی کتاب میں لکھا ہے. اور کون سی کتاب میں لکھا ہے تو یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں پھر آپ یقیناً کہ جس نے لکھا ہے وہ کون ہے اور اس تک یہ اطلاع کیسے پہنچی. یہ معاف کیجیے، میرا خیال ہے لائٹ گئی ہے اور صرف UPS چل رہا ہے، تو لائٹ کا اگر ایشو ہے تو سوری فار دیٹ. ٹائم آج غلط موقع پہ شاید گئی ہے نہیں آپ. سو آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. اچھا اب عقل کی میں آپ کو مثال دے دوں. آپ کہیں گے جی الٹیمیٹلی تو پھر عقل ہی آتی ہے کہ میری بات عقل میں نہیں آ رہی. دیکھیے بہت سی باتیں آج بھی آپ کی عقل میں نہیں آ رہی. استفسار کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. یہ وہ اس مشہور کیٹیگری والی میں نہیں، جنرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی معتبر حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت کون سا ہوگا. تو وہ لکھتے ہیں شیخ طوسی کہ بھائی میں نے اس روایت کو پڑھ لیا اور میں نے اس کے اسناد کو کئی دفعہ چیک کیا اور پھر میں نے اس کے متن کو بھی کئی دفعہ چیک کیا کہ الفاظ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن یہ ہر لحاظ سے درست ہوئی، اس لیے میں نے اس کو کتاب میں لکھ دیا، ورنہ میری عقل میں یہ نہیں آ رہی. شیخ کلانی آج سے 1000 سال پہلے، شیخ طوسی. حدیث کیا ہے؟ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ آپ کے امام کے ظہور کا وقت قریب ہو جائے گا جب لوگ سواریوں سے ٹکرا کے مرنے لگے. آج آپ کے لیے کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن شیخ طوسی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ لوگ پاگل ہو جائیں اور بھاگ کے گھوڑے اور گائے سے ٹکر مار کے مر جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سواری سے کیسے ٹکرا کے مر جائیں گے. ان کے زمانے میں ان کے حواس اور ان کی معلومات، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات میں یہ چیز تھی ہی نہیں. چنانچہ یہ کہنا کہ عقل، مثلا ایک اور حدیث ہے غالباً ابو داؤد کی ہے میرے ذہن میں اگر نہیں ہے، یا مستدرک الحاکم کی ہے بہرحال ایک حدیث جو پڑھی جاتی ہے ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. کہتے ہیں جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت جس مسجد میں آپ ظہور فرمائیں گے وہاں کو، اس مسجد کو دجال کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہوگا تو تمام کی تمام لوہے سے بنی ہوگی. یہاں تک آج بات ہمیں سمجھ آتی ہے. ہالی ووڈ کی فلموں نے ہمیں اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک آرمی بن سکتی ہے اور بن رہی ہے. لوہے کی فوجوں نے گھیرا ہوگا، بات سمجھ آتی ہے. یہاں تک ہمیں بات سمجھ آتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. صرف یہی جس کے اوپر جو تشریح لکھی ہوئی ہے علماء نے، وہ لکھی ہوئی ہے کہ یقیناً ان فوجوں نے لوہے کے لباس پہنے ہوں گے، آہن گری زیادہ ہوگی ان کے جسموں پر. وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ لوہے سے بھی بن سکتی ہیں چیزیں. فوجیں لوہے سے بن سکتی ہیں، ٹینک بن سکتے ہیں، ایون اب تو فوجی بن سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ روبوٹس بن سکتے ہیں. لیکن اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ آج بھی ہماری عقل میں نہیں آتا، عام طور پر نہیں آتا. اور وہ حصہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کر ان کی دجال کی فوجوں کی طرف روانہ ہوں گے تو دجال کی فوجیں پگھل کر، لوہے کی فوجیں پگھل کر گرنے لگیں. اللہ اکبر! کیا ڈیوائس ہوگا ان کے پاس، کیا پاور، خدائی پاور ہوگی، ہمیں نہیں پتہ. نہیں ابھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہم بحث کریں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. عقل ہمارے حوادث سے باہر نہیں نکل سکتی. ہاں لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم امام حسین کو ڈگ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو تاریخ میں کھنگالنے جا رہے ہیں، ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اصل شکل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی. پہلا اصول تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے تاریخ کے. ہماری سلسلہ بہ سلسلہ چلتی ہوئی روایات، ہماری مجالس میں یا ہماری محافل میں یا ہمارے میلادوں میں سنائے گئے واقعات اگر ہمارا عقیدہ تشکیل دے رہے ہیں اور تاریخ میں اس کے مخالف متضاد کوئی بات نظر آ رہی ہے جو ثابت ہو رہی ہو
اپنے تمام وسائل کے ساتھ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو یہاں ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے یا مجھے حقیقت تک پہنچنا ہے۔ یہ آپ پر سوال ہے اور خود آپ کی حد تک محدود ہے۔ میں اس میں نہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں، نہ کچھ مجبور کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری سلسلہ در سلسلہ روایات حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف تاریخ ہے جو ہمیں کسی حقیقت تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے اور ان کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف تاریخ پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہم اپنے عقیدے کو بنیاد بنا کر امام حسین کو ویسا نہیں مان سکتے۔ آپ ماننا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کہہ ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی کوئی نہیں ہوں جو کہوں، حیثیت ہی نہیں ہے میری کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہ آپ امام حسین کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسا تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بات طویل ہے، آج کی حد تک ہم صرف اتنا رکھیں گے کہ ہمارے پاس واحد ذریعہ تاریخ ہے۔ یہ پری ڈیسٹینیٹڈ واقعہ نہیں تھا، امام حسین کے پاس آپشن موجود تھے۔ اصل امام حسین کی شکل کیا کیا بنتی ہے اور وہ شکل ان کی تلاش کرنے کے لیے ہمیں ان کے اس 20 سالہ دور کو کنگالنا پڑے گا جو تاریخ میں ہمیں مبہم طور پر ملتا ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے لیکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل خاموش ہے، موجود ہے۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کل شاید میرا آخری لیکچر ہوگا اور ہم صرف یہی بات کریں گے اس کے اوپر کہ ان 20 سالوں میں امام حسین علیہ السلام نے آج کی حد تک ہم نے جو طے کیا ہے وہ یہ طے کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف حقیقت تک پہنچے۔ عقل کیا ہے؟ عقل واحد ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچا دے۔ ہماری معلومات، ہماری ان پٹس جو ہمارے حواس تک پہنچتی ہیں، ان کو پروسیس کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عقل کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کہی ہوئی روایات کو ایک طرف رکھ کر، ہاں اس میں ایک طریقہ اور ہے جو یعنی ایک ضرورت اور ہے صحیح نتیجے، تاریخ کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے، اور چاہے جس کو میں نے عرض کر بھی دیا اس کے لیے میں ٹپیکل لفظ استعمال نہیں کر سکا، وہ ہے کہ آپ کو بلا تعصب یہ کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے سے، جس کو لفظ کہتے ہیں نا، اپنے عقیدے سے بالا تر ہو کے۔ بہت مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں بہت مشکل کام ہے۔ میں ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے، اپنے عقیدے سے بالا تر ہو کر سوچا ہے اور سوچ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو اور کربلا کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو حقیقت تک پہنچنا ہوگا، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے واحد ذریعہ ہمارے پاس تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو عقلی طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور تاریخ میں لکھی ہوئی کتابوں میں پک اینڈ چوز مت کریں۔ اگر ہم پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم اپنے عقیدے تک ہی پہنچ پائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت ہم تلاش کر رہے ہوں گے کہ ہمارے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں کون کون سی باتیں، تو جو باتیں ہمیں تاریخ میں نظر آئیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس کی بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا واقعتاً یہ درست ہے یا نہیں۔ ساتھ ہمیں یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی جو اپنے عقیدے سے مخالفت میں نظر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف لازماً یہی صحیح ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے عقیدے کے خلاف بات لکھی ہے، پوچھا جائے گا کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف کیوں ہے، یعنی کسی شخص نے اگر تاریخ میں کوئی بات لکھی ہے یا کہی ہے تو کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا تھی، وہ کس شخص نے کہی ہے، کتنے عرصے پہلے کہی ہے، اس کا راوی کون ہے، اس نے یہ کس سے سنی ہے۔ وہ تمام طریقے جو تدوین حدیث میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو یہ کام تو محققین کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اس حد تک سوال ضرور کر سکتے ہیں، اس حد تک تو آپ کو اختیار ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی پائے کا عالم، جب امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے، اور جب اس نے پوچھ لیا کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، تو آپ نے چرب زبانی نہیں فرمائی،
جس سوال کو ہم ہنس کے کہتے ہیں کہ اشد بن قیس نے جب یہ پوچھا کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، تو آپ نے جواباً اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بکواس کر رہے ہو بیٹھ جاؤ، یا انہوں نے آپ نے بتا دیا 50,03,926 بال ہے. آپ نے اسے بڑی بات کی، اور یہ چرب زبانی کی بات نہیں تھی. آپ نے اس کو کہا کہ میں تو بتا دوں گا، تم تصدیق کے لیے کیا کرو گے، تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ اس کی تصدیق کر لو. یہ چرب زبانی نہیں تھی، خدا کی قسم یہ آپ کو سکھایا جا رہا تھا، آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ میں بھی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام بھی کچھ کہیں تو اس کی تحقیق کر لے، اس کی جستجو کر لے، معلوم کر لیں. آپ کے پاس وہ طریقہ ہونا چاہیے. صرف اس بنیاد پر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، یا امیر المومنین علیہ السلام نے کہہ دی ہے، یا کسی امام نے کہہ دیا، کسی صحابہ نے کہہ دیا، یا کسی ایسے شخص نے کہہ دی ہے جو بہت معتبر ہے اور پیر فقیر ہے. نو، یو ہیو اے فل رائٹ ٹو آسک. اور جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ مغالطے میں رہیں گے. اور آپ سے بڑی ذمہ داری سے، یہ لفظ ویسے تو ممبر کا ہے، کہہ دیتا ہوں، یقین کیجئے یہ سچویشن آ سکتی ہے کہ کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ یار تم نے سوال کیا تھا اس بارے میں کسی سے، تمہارے چاروں طرف کچھ لوگ تھے جو اس چیز کو جانتے تھے، کیا تم نے کسی سے پوچھا تھا؟ اور پوچھنے کے بعد کیا تم اپنے دلی طور پر مطمئن ہو گئے تھے؟ جب تک آپ دلی طور پر مطمئن نہیں ہوتے آپ کا سوال جاری رہنا چاہیے، آپ کی جستجو باقی رہنی چاہیے. اگر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو مدد بھی آ جائے گی، آپ کو جواب بھی مل جائے گا. ہمت آپ کو کرنی پڑے گی، پوچھنا آپ کو پڑے گا، سوال آپ کو کرنا پڑے گا. الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.